فرقہ بازی کا بھوت اس امت پہ اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے 72 فرقے بنے، اس امت کے 73 بنیں گے اور سارے ٹھیک نہیں ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اور وہ جنت والی کیا ہوگی؟ بہترین کسوٹی اور معیار، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں، وہ ہے جنت والی جماعت۔ اور جو اس معیار سے ہٹ گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ موٹی سی بات ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے، اس معیار پہ چلنے والا۔ اور ساتھ آپ نے مثال کس کی دی؟ یہود و نصارہ کی، کیونکہ سب سے بڑا افتراق فرقہ بازی ان میں تھی۔ تو آج بھی کوئی حق تلاش کرنا چاہتا ہے تو فرقہ بازی میں حق نہیں ملتا۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ للوڑ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ نہیں، حق ملے گا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ، وہ راستہ کیا ہے؟ حق کا راہ، وہ جنت کا راستہ ہے۔ اور جو اس راستے سے ہٹ گیا، جتنے خوبصورت نعرے ہوں، خوبصورت شکلیں ہوں، لمبے چوڑے منصوبے ہوں اور وسیع البطن ہو، جو کچھ بھی ہو وہ سیدھا جہنم میں جانے والا ہے، وہ اہل حق نہیں۔ تو یہ اس امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سب سے پہلے راستہ تلاش کرنا ہوگا کہ اصلی اسلام کیا ہے، دعوت محمد مصطفیٰ کیا ہے، صحابہ اس دعوت پہ کس طرح چلے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہر آدمی پر سمجھنا واجب نہیں، فرض ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھا، نبی کا طریقہ نہیں سمجھا، صحابہ کا راستہ نہیں سمجھا، تو مت رہے نعرہ بازی میں، سبز باغوں میں، وہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے والا راستہ وہی ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور ہے بھی بڑا آسان۔ نبی اور نبی کے صحابہ کے پاس ایمان والی کون سی کتاب تھی؟ کوئی شک ہے؟ سوچ لو۔ ما انا علیہ و اصحابی ابھی پتہ چل جائے گا۔ ان کے پاس کوئی المحنت شریف، فضائل اعمال، فتاوی رضویہ، کوئی دیوبند بریلی کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں تھی۔ کون سی کتاب تھی؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ کی 23 سالہ زندگی نبوت والی، اس میں آپ نے دعوت صرف قرآن کی طرف دی، تورات کی طرف بھی نہیں،
انجیل کی طرف بھی نہیں، تعلیم قرآن کی دی، تدریس قرآن کی، دعوت کا نصاب قرآن تھا، تزکیے کا نصاب قرآن تھا، پیغمبر کریم کے پاس بھی اور پیغمبر کے صحابہ کے پاس بھی۔ اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر یا اس کے مقابلے میں اپنے ایمان عقائد کی کتابیں الگ تراش لی، وہ ما انا علیہ و اصحابی کی طرز پہ نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلوائیں، چاہے بریلی کہلوائیں، چاہے دیوبندی کہلوائیں، چاہے رضوی کہلوائیں تے چاہے قاسمی کہلوائیں، چاہے چشتی تے چاہے سہروردی تے قادری، جو مرضی وہ اپنی دم لگا لیں، سب سے پہلے اس نصاب کو لانا ہوگا جو نصاب محمد مصطفیٰ کے پاس تھا، جو نصاب محمد کے صحابہ کے پاس تھا۔ آسان بات ہے، مشکل ہے؟ اور وہ نصاب یہ ہے، یہ 30 پاروں میں موجود ہے۔ حق اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب اس قرآن سے نہیں پوچھیں گے۔ اس کا ترجمہ دیکھو، ترجمہ سنو، اس کو سیکھو۔ عیسائی بچہ انجیل کو جانتا ہے، یہودی بچہ اپنے عقائد کو جانتا ہے، اور ہمارا سفید داڑھی والا بزرگ بے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مولویوں نے بھی اس کو ختموں والی کتاب بنا رکھا ہے۔ ختم پڑھو، تعویذ لکھو، دم ڈنگر بیمار اوپر گزارو۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ مولوی کی تعویذ کی دکان چلتی رہے، نیا مکان دکان بنے تو ختم بازی کر لو۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ قرآن آیا یہدی للتی ہے یا اقوم، یہ حق اور باطل کا نکھیڑا کرنے کے لیے آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان کا معنی توڑ پیدا کرنے والی کتاب، حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب۔ اس لیے کتاب اللہ کے مقابل ملا کی کتاب، محدث کی کتاب، کسی مفسر کی حکایت، کسی راوی کی روایت، کسی بڑے چھوٹے کی حکایت، کسی کی کہانی، کسی بزرگ کا ملفوظ، حتیٰ کہ اس قرآن مقدس کے مد مقابل تورات اور انجیل کا حصہ پیش کرنے والا بھی وہ قطعی کافر اور مرتد ہو سکتا ہے، ما انا علیہ و صحابی کے طریق پہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے مولویوں کے پیٹ خراب ہو جاتی، اور جواب نہیں، پھر صرف گالیاں دیتی، صرف گالیاں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، قرآن کے مقابل کسی کی کوئی بات کی مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی نہیں۔ اب نظر آئیں گے یہودی کہاں کہاں گھسے، نصرانی کہاں کہاں گھسے، جس سے آپ نے ڈرایا اسی سے ڈرایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔
یہود و نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی کی پہلی وجہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت چھوڑ دی. کتاب اللہ وراء ظہورہم ختم پڑے، سونے کے پانی سے لکھا، تعویذ لکھے، لیکن کتاب اللہ جس مقصد کے لیے آئی تھی، جب کتاب کا مسئلہ آتا اللہ کی کتاب کو ایسے چھوڑتے جیسے پیٹھ پیچھے کوئی چیز پھینک دی جاتی ہے. نبذوا کتاب اللہ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور مقابل میں کیا؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، المہند کو لے آئے، ما تتلو الشیاطین فضائل اعمال کو لے آئے، ما تتلو الشیاطین فیضان سنت اٹھا کے لے آئے. جھوٹے راویوں کی روایتیں، وہ جو شیطان ملا یا جنات جو ٹوٹ کے جادو کے ٹکڑے، پوتھیاں، رسالے اور عملیات، تعویذات، وہ جو کرتے تھے عملیات کی کتابیں، ان کو لے آئے سامنے. اللہ وہ حضرت سلیمان کے زمانہ میں جو جن شیاطین یا انس شیاطین وہ ٹونے ٹوٹ کے کرتے تھے، ان کے پیچھے چل پڑے اور کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو بالکل چھوڑ دیا، متروک کر دیا. اور اس امت کی بھی یہی شکایت لگے گی. رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے پیغمبر یہی شکایت لگائیں گے. اور جرم کیا ہے؟ یا اللہ یہ وہ میری امت ہے، قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا، متروک کر دیا تھا. قرآن ان کے جالوں میں رہا. قرآن ان کے ختموں پہ، سالانہ محرم ربیع الاول کے ختموں پہ آتا تھا.